میں ہوں امیر بھٹو۔ آج آپ سے بات کر رہے ہیں صحافت کی دنیا کے حوالے سے۔ پاکستان کی صحافت دنیا کے اندر جس طرح تیزی سے ترقی کر رہی تھی، اس کی وجہ تھی مارکیٹنگ اشتہارات۔ اور کوئی بھی چیز میڈیا کی، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو، اخبارات ہو، اشتہارات کے بغیر ناممکن ہے۔ اور اشتہارات کی دنیا کی بات کریں تو اشتہارات دنیا کا ایک بڑا نام سید تراب شاہ، جس نے اپنی مسلسل محنت کے ساتھ تراب شاہ نے اشتہارات اور مارکیٹنگ کی دنیا میں اپنی منفرد پہچان کی، منفرد شناخت کے ساتھ۔ ایک کراچی کے اندر جس طرح بڑے بڑے اخبارات تھے، ان کے سامنے روزنامہ اوصاف کو جس طرح ایک آگے لا کے ان اخبارات سے بڑی اخبارات میں سامنے کھڑا کر دیا، وہ صرف مارکیٹنگ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کسی بھی ادارے کی کامیابی مارکیٹنگ سے ہوتی ہے۔ عالمی وبا کرونا کے بعد جو اخبارات کی پوزیشن آئی ہے، یا جو صورتحال ہے صحافیوں کے ساتھ، جو معاشی مسائل ہیں، تو کوئی صحافی سے بہتر میں سمجھتا ہوں، یا کسی میڈیا پرسن سے بہتر ایک مارکیٹنگ کا بندہ زیادہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس طرح ایک اخبار کو، ٹی وی چینل کو لے کے چل رہا ہے۔ آج اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر اخبارات کی جو معاشی بدحالی آئی ہے، اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے۔ اس حوالے سے اوصاف گروپ آف کمپنیز کے اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج روزنامہ اوصاف کے مارکیٹنگ گروپ ہیڈ اور بہت ساری اور حوالوں سے بھی سماجی شخصیت بھی ہیں، اور ایگزیبیشن کے حوالے سے بھی پوری دنیا کے اندر بڑا ایک ان کا نام ہے۔ تو چاہے وہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، باقی دنیا کے اندر ممالک میں انہیں اپنا ایک شناخت بزنس کمیونٹی کے حوالے سے بھی بنائی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سید تراب شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، آپ کی مہربانی کہ آج آپ نے وقت نکالا اور بات کر رہے ہیں مارکیٹنگ کے حوالے سے اخبارات کی معاشی صورتحال۔ تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کرونا کے بعد اخبارات کی انڈسٹریز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو بھٹو صاحب، آپ تشریف لائے۔ بھٹو صاحب، اخبارات کی انڈسٹری تو بالکل تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور پچھلے کوئی دو سالوں سے تقریباً بالکل ہی پیچھے ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ بزنس پیچھے ہو گئی ہے۔ دوسرا جو ہے، جو کرونا کے بعد، کرونا کے آنے سے یا اس سے پہلے جو مسائل تھے، جو گورنمنٹ کے اور بزنس کمیونٹی کو فنڈ نہیں دیے گئے، بزنس کمیونٹی کے ساتھ، دیکھیں ہمارا جو سسٹم ہے وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ چلتا ہے، اور بزنس کمیونٹی، میں یہ کہتا ہوں ہر جگہ کہ بھائی بزنس کمیونٹی کے لوگ، ہماری بزنس کمیونٹی کمائے گی، وہ پیسہ بینکوں میں جمع کرائے گی پراپر طریقے سے، بینک اسکیمیں نکالتے ہیں، ہمیں اشتہار ملتے ہیں، اور ادارے جو چلتے ہیں نیوز پیپر، وہ اشتہاروں سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بغیر اشتہار کے نیوز پیپر مالکان کب تک اپنے جیب سے پیسے ڈالتے رہیں گے؟ تھوڑا سا چلائیں گے، نہیں چلا پائے۔ بہت سارے اس طرح سے بہت سارے نیوز پیپر بند ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہمارے چیئرمین ہیں مہتاب خان صاحب نے ابھی تک جو ہمیں چلا رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن بزنس کا کنڈیشن آپ کے سامنے ہے۔ آپ بھی کراچی میں رہتے ہو، اور کراچی سے ہی سب سے زیادہ، کوئی 75% جو پاکستان کا جو آپ کا ریونیو ہے وہ کراچی کا ہے۔ کراچی میں جب بند ہوگا، سارا کراچی بند ہوگا، آپ کا بزنس نہیں چلے گا۔ بزنس کی جو کمیونٹی کی ان کی فیکٹریز تو چل رہی ہے، ادارے تو چل رہے ہیں، تو دیکھیں اس کو تو خسارہ نہیں دکھا رہے۔ نہیں، بات یہ ادارے چل رہے ہیں، لیکن ایکسپورٹ بالکل بند ہوئی ہوئی ہے، امپورٹ بند ہوئی ہوئی ہے۔ ہمارے دو دوست ہیں، باپ ہیں، جن کی انڈسٹری چلتی ہے، جن کے آپ کا مختلف شو رومز ہیں، جس میں باہر سے کچھ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں یہاں سے۔ اب آپ کا پچھلے 3 مہینے سے مسلسل بند ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی جو شاپ کیپر جیسے ہمارے دوست ہے، آپ بڑی شاپ کا کہیں بھی طالب روڈ پہ اگر شاپ ہے تو اس کا کرایہ منیمم ₹1,00,000 کرایہ، ٹھیک ہے۔ پچھلے 3 مہینے سے وہ ₹1,00,000 کرایہ دے رہے ہیں، اور پلس ان لوگوں کو سیلری بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بجلی کے بل بھی دے رہے ہیں، گیس کے بل دے رہے ہیں، وہ چلو تھوڑا سا ہلکا لیکن چلتا ہے۔ ہوٹل انڈسٹری برباد ہو گئی، ٹریول انڈسٹری برباد ہو گئی بالکل۔ میں ابھی ملا تھا بابا سے، بہرام ڈی ہماری صاحب سے، پچھلے 4 مہینے سے 4,000 لوگوں کو تنخواہ گھر سے دے رہا ہے۔ بات کب تک دے گا ابھی؟ ایسے اخبارات کی صورتحال ہے، اخبارات کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اخبارات والے کو اپنی سیلری دے رہے ہیں، کچھ لیٹ دے رہے ہیں، کچھ جلدی دے رہے ہیں، لیکن دے رہے ہیں کچھ۔ ہمارا اللہ کا بہت سارے نہیں بھی دے رہے ہیں، بہت سارے نہیں دے رہے۔ ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ابھی تک کوئی وہ نہیں ہوئی، ہمارے
چیف ایڈیٹر جو ہے نا پراپر طریقے سے مطلب جو ہماری روٹین پرانی تھی اسی حساب سے بھی آ رہے. لیکن اللہ نہ کرے کہ اگر یہ ایسے ہی چلتا رہے گا تو ہمارے یہاں سے بھی لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. ظاہر ہے کب تک برداشت کریں گے. تو اس پہ گورنمنٹ کو کوئی ایکشن لینا چاہیے. ایک تو گورنمنٹ کی ایڈورٹائزنگ بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئی, جو پہلے سپورٹ ہوتی تھی وہ نہیں ہے. باقی آپ کی انڈسٹری گورنمنٹ اشتہار دیتے تھے, پاکستان موجودہ حکومت اشتہار دینا ہی بند کر دیے. دیکھیں پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اشتہار دینے بند کر دیے ہیں, سندھ گورنمنٹ کے بھی اشتہار نہ ہونے کے برابر. اب ادارے جو چلتے ہیں وہ اشتہاروں سے چلتے ہیں, اور جب تک اللہ نہ کرے کہ اللہ نہ کرے کہ ایسی صورت حال آئے کہ ادارے بند ہونا شروع ہو جائیں. ٹھیک, ادارے بند ہونا شروع ہو جائیں گے, لوگ بے روزگار ہوں گے. پہلے ہی جرنلسٹ ہمارے کو کمانا ہمارا کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مارکیٹنگ والوں کا کام ہوتا ہے اشتہار لانا کمانا. جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے لکھنا, خبر بنانا, جو کرنا. تو اس میں آپ کو پراپر اگر نہیں چلے گا تو وہ نہیں چل سکیں گے. ٹھیک ہے, اور ہمارے اداروں میں لوگ اب ماشاء اللہ ہمارے پاس ٹھیک ٹھاک. آپ دیکھیں ہمارے آتے رہتے ہو, ابھی تک ہمارے لوگوں کو کسی کو بھی ہماری کمپنی نے نہیں نکالا. لیکن تب تک کم ہوئی اخبار کی سیل, اخبار کی سیل بھی کم ہوگی. شہر آپ کے شہر بند پڑا ہے, شہر کون سیل آپ کرے گا؟ جو آپ کی روٹین کے اخبار جو آپ کی لوگوں کے گھروں پہ جا رہے ہیں وہ تو جا رہے ہیں, لیکن جو مارکیٹ میں سیل کم ہو گئی ہے. دوسرا اس کو ڈرا بھی دیا گیا ہے, پھر اس نے اشتہار بھی دیے کہ جی کرونا ساتھ آئے گا, اخبار کے ساتھ, اخبار سے آپ کو کورونا نہیں لگتا. لیکن اس کے ایڈ آئے. دوسری بات ہے اخبار سے اگر کورونا لگتا تو آپ پیسے کا لین دین نہ کرو. آپ آئے دن جا رہے ہو نا, دودھ لے رہے ہو, جو چیزیں لے رہے ہو, پرچیز کر رہے ہو, ہر چیز میں خرید رہے, ہر چیز میں کر رہے ہو, تو اخبار سے کورونا نہیں لگتا. تو اس پہ کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر اللہ نہ کرے کہ اس چیز بڑھے, اور ابھی کافی بہتر ہے مدد, لیکن جتنی جلدی ہو سکے. کتنا نقصان ہوا ہے سر اشتراک کا سمجھ لیں کہ 70% 70% جو ہے نا وہ ہو گیا. اور کیونکہ بینک ایکٹیو نہیں رہے, بینکوں کے اشتہار بہت آتے تھے ہمارے پاس, سب کے پاس آتے تھے, مطلب ہمارے پاس آتے تھے. ہم 3-4 نیوز پیپر کے کیٹیگری میں آتے ہیں, 3-4 اخبارات ہیں, میجر اخبارات کی 3-4 جو اخبار ہیں ان کی کیٹیگری میں ہم بھی آتے ہیں. ماشاء اللہ سے 2016 کو ہم نے یہاں سے لانچ کیا تھا, اور بہت اچھی طریقے سے لانچ کیا تھا. تو اسی حساب سے چل رہے ہیں. باقی بزنس کمیونٹی کو, گورنمنٹ بزنس کمیونٹی کا ساتھ دے, بزنس کمیونٹی کی ہیلپ کرے, اور بزنس کمیونٹی کی ہیلپ کرو گے, بزنس کمیونٹی کی بات کرو گے تو آپ آگے چلو گے. کس طرح ہونی چاہیے ان کی ہیلپ؟ ان کی ہیلپ بھی سپورٹ کوئی دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ لاک ڈاؤن جو ہے وہ اس طریقے سے کریں کہ جی SOPs پر عمل کرتے ہوئے, گورنمنٹ کی SOPs پہ عمل کرتے ہوئے کھلے چیزیں, اور ان کی جو باقی چیزیں امپورٹ کی, ایکسپورٹ کی چیزیں, ایکسپورٹ میں بھی راستے کھلے ہیں. باہر کے بہت سارے ہمارے بند پڑے, بہت سے بند پڑے, جو کھلے ہیں وہاں کریں. اور کورونا سے جب تک جان نہیں چھوٹے گی, کورونا کو بقول اپنا کیا کہتے ہیں ہمارے چیئرمین KCCI والے جو ہیں سراج قاسم تیری صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کورونا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. تو بات تو صحیح ہے, کورونا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے, اس کے ساتھ جینا بھی ہے, مرنا بھی ہے. اب کوشش کر رہے ہیں, ہمارے ساری ایکسپورٹ بند ہوئی, ہمارے جو UBG کے ہمارے ایسے مدیر بھائی جان, انہوں نے بھی کافی اس پہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیں, گھر میں رہ کے آپ کو اس پہ عمل کرانا ہے. عمل کر کے اور بزنس کمیونٹی کی سپورٹ کریں کسی طرح سے, ان کے ٹیکس کے حوالے سے بات کریں. ٹیکس کا کیونکہ ابھی اس وقت بزنس کمیونٹی بہت پیچھے ہو گئی ہے, تو ٹیکس میں ریلیف دیں ان کو, ٹھیک ہے. ان کے ایکسپورٹر کے لاکھوں روپے, کروڑوں روپے کے جو ہے نا واجبات گورنمنٹ نے دینے ہیں, وہ دینے چاہیے, وہ دیں ان کو, تاکہ ان کا پہیہ چلے. دیکھیں انڈسٹری کا پہیہ چلے گا تو پاکستان چلے گا. اس سے اخبارات بھی, اس سے دیکھیں انڈسٹری کا پہیہ چلے گا تو آٹومیٹک اخبار بھی چلنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ آپ اپنی پروموشن کے لیے کام کرو گے, آپ کی پروموشن اخبار ہی کریں گے. کیونکہ ریڈیو TV بھی کرتا ہے, لیکن آپ کے پاس جو نا یہ اخبار واحد چیز ہے, واحد ایک چیز ہے جس میں آپ کے سامنے ٹیبل پہ پڑا ہوتا ہے, آپ دیکھ رہے ہو. TV پہ اگر کوئی چیز آئی اور آ کے چلی. سوشل میڈیا کا دور ہو گیا ہے آج کل, لوگ اس پہ سوشل میڈیا پہ زیادہ جا رہے ہیں, اور پوری اس طرح اس طرف جا رہے ہیں. اس سے آگے اور نقصان نہیں ہوگا پرنٹ میڈیا کو؟ سر پرنٹ میڈیا کو تو نقصان چلتا ہی آ رہا ہے مسلسل, لیکن پرنٹ میڈیا کے ساتھ سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو TV اور ریڈیو کو نقصان ہوتا ہے. بالکل ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے مین کیونکہ اخبار تھا, پھر ریڈیو تھا, ریڈیو چل رہا تھا, پھر اخبارات کا دور, پھر TV کا دور. تو آہستہ آہستہ اخبار کو پہلے ریڈیو نکلا, پھر اس کو ٹیلی ویژن میں کھا گیا, اب سوشل میڈیا کھا نہیں جائے گی اس کو. سوشل میڈیا کھا رہا ہے, دیکھیں نا سوشل میڈیا پھر بھی چل رہی ہے. لیکن ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ نیوز پیپر میں بہت کم
بہت زیادہ بہت کم ہو گیا ہے. اور اس میں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی, میں یہ نہیں کہتا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اشتہارات بند کر دیے ہیں, نہ ہونے کے برابر کر دیے ہیں, اور سندھ گورنمنٹ نے. اب اس کا کوئی حل ہے آپ کے پاس کہ لوگ اخبار بھی پڑھیں, کرونا کے ساتھ جینا بھی پڑے گا, مرنا بھی پڑے گا, اس کا حل کیا ہے کہ اشتہاریں ملے, اخبارات بھی چل پڑے, تو کیا حل ہے آپ کے پاس؟ سر ایک پہلی بات تو ہے گورنمنٹ کو نیوز پیپر کی سپورٹ کرنی چاہیے, جو پہلے چلتی آئی تھی. ہم تو سالوں سے دیکھتے ہیں, مجھے 34 ایئرز ہو گئے ہیں نیوز پیپر میں, تو ہمارا پراپر طریقے سے گورنمنٹ سپورٹ کرتے ہیں, ہمیشہ سپورٹ کرتی تھی اشتہارات کے مد میں. تو وہ جو سپورٹ ہے نا ختم ہو رہی ہے بالکل آستہ آستہ. اب گورنمنٹ کی طرف سے ختم. اچھا اس کے بعد لاک ڈاؤن کے چکر میں اور اس کے کورونا کے اس میں پرائیویٹ اشتہار بھی آنا بند ہو گئے. ہم زیادہ کوشش نہیں کرتے تھے پہلے, میں ہم اتنا گورنمنٹ پہ وہ نہیں کرتے تھے, ہمارا پرائیویٹ سیکٹر سے بڑا اچھا ہوتا چل رہا تھا, بینکوں سے اور باقی مختلف اداروں سے ہمارا چل رہا ہوتا. لیکن اس وقت بالکل جو ہے نا نہ ہونے کے برابر ہو گیا, اور اس پہ گورنمنٹ کو توجہ دینی پڑے گی. گورنمنٹ اس پہ توجہ دے گی تو اخبارات زندہ رہیں گے. ابھی تھوڑی سی آپ کی پرسنل لائف کی طرف آتے ہیں, یہ جو ساری باتیں ہم نے ٹیکنیکلی کی, تو آپ کس طرح آئے مارکیٹنگ کی دنیا میں, اور صحافت کا کیریئر کب سے اسٹارٹ کیا؟ میں نے 1986 میں آئی بی میں رہتا تھا, میرے والد صاحب آئی بی میں تھے تو پڑھتا تھا. اس کے بعد میں نے کوئی میٹرک کرنے کے بعد میں نے جوائن کر لیا نیشن. ہمارے ایک پروفیسر تھے, وہ اللہ جنت نصیب کرے, حسن ویسا سید محمد ویسا, تو وہ نیشن آنے والا تھا, نیشن جوائن کرتا. مجھے کہنے لگا شاید تم میرے ساتھ یہاں آ جاؤ. میں یہاں ان کے پاس آ گیا, خود تو یہ چلے گئے یہاں سے, اور میں کوئی 1986 سے لے کر 2010 تک میں نیشن میں رہا. اس کے بعد عارف صاحب کو, عارف نظامی صاحب نے بڑی سپورٹ کی ہے, اور وہ ہیرو ہے میرے جیسے. تو عارف نظامی صاحب کے ساتھ جو ہے نا, جب عارف نظامی صاحب کو ٹرمنیٹ کیا وزیر صاحب نے, تو اس کے بعد ہم نے کچھ 36 لوگوں نے ریزائن کیا, اور اس میں ساتھ کر رہے ہیں. ہاں 35 جو ہے نا جرنلسٹ تھے, اور ایک میں مارکیٹنگ کرتا. اس کے بعد ہم نے پاکستان ٹوڈے لانچ کیا. پاکستان ٹوڈے کو 3 سال چلایا. اس کے بعد پھر کچھ عرصہ میں اور نیوز پیپر میں چلا گیا. پھر میں نے 2014 میں وسام جوائن کیا 2014 میں, اور 2016 میں ہم نے کراچی سے نکالا. میں نے 7 سٹی سے نکلتا تھا. آپ کو کیا مارکیٹنگ آسان شعبہ لگتا ہے یا صاف ایک ہی چیزیں, مگر ظاہر بات ہے الگ الگ گاڑی کے 4 پہیے ہیں. دیکھیں اپنا اپنا کام ہے. صحافت جو ہے نا وہ دکھنے والے ہیں, ہم منہ سے کام کرنے والے ہیں, وہ ہاتھ سے کام کرتے ہیں. اور لیکن دونوں کا, ایک جرنلسٹ کا اور ایک مارکیٹر کا, دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جرنلسٹ کے بغیر مارکیٹنگ والا نہیں چل سکتا. مارکیٹنگ ٹھیک ہے, دیکھیں مارکیٹنگ میں چلانا ہے ادارے کو, ٹھیک ہے, لیکن جرنلسٹ اچھی خبر بنائے گا تو چلے گا نا. پر مارکیٹنگ کے بہت سارے لوگ گمنام ہوتے ہیں پاکستان کی اخباری دنیا میں. چند لوگ ہیں جو صحافی زیادہ جانے پہچانے جاتے ہیں, آپ اور کچھ چند لوگ ہیں, اس کی کیا وجہ ہے شہرت ہے؟ یہ ہماری جیسے روزانہ کی روٹین دیکھیں آپ, جیسے سوشل جو آپ کے سامنے جو کچھ خاندان ہے, سمجھتے ہیں کہ کوئی 250-300 لوگ ہیں جو روزانہ کی روٹین میں سوشل گیدرنگ کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کے سامنے ہوتا ہوں. تقریباً ہوتے ہیں. صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی مارکیٹنگ کے حوالے سے, اور تو آپ کے بڑے اخباری دنیا کے تجربے سے, تو ظاہری بات ہے آپ نے جس طرح بتایا کہ مختلف اخبارات میں اپنی مارکیٹنگ کی, تو مارکیٹنگ سے پہلے ظاہری بات ہے ایک جوانی کا دور گزرتا ہے, تعلیم, ایجوکیشن. تھوڑا سا بتائیں گے کہاں تعلیم حاصل کی, جوانی کیسے گزری, کیسے بچپن گزارا, کیسے بچپن میں کھیلے کودے, عشق کیسے کیے, تھوڑا سا یہ بھی تو بتا دیں. آپ نے نہیں بتایا ہوگا. میرا تھوڑا سا بچپن جو ہے نا ایبٹ آباد میں گزرا ہے. 10 سال کی عمر تک میں وہاں رہا ہوں. اس کے بعد پھر میں یہاں پر کراچی آ گیا. والد صاحب میرے آئی بی میں ہوتے تھے, آئی بی میں رہتا تھا اور پڑھتا تھا یہاں پر اسکول میں. اسکول کے بعد پھر میں نے میٹرک کیا. میٹرک کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ میں آ گیا تھا نیشن نوائے وقت میں. تو گزرے اس سے پہلے شرارتیں تھوڑی سی ہوئی ہیں, مطلب گاؤں میں تو بہت شرارتیں کرتے تھے. کس طرح کی کرتے تھے؟ مطلب مختلف شرارتیں, بتا دیں تھوڑا. کوئی اتنی نہیں ہوتی, ڈرے نہیں, بھابھی کچھ نہیں. اور اس کے بعد پھر کراچی رہے. کراچی میں تھوڑا کھیلنے کا بھی شوق تھا. پھر کس طرح کی گیم سے ہوتے تھے؟ کرکٹ کا شوق تھا مجھے, اور میں مشہور تھا کرکٹ کے کھیلنے میں کہ گیند کو اپنے ٹانگوں سے روک لینا.
اور لوگ کہتے تھے کہ یار یہ کرکٹ کھیلتا نہیں ہے, ہمارا ٹائم برباد کرتا ہے. میں کافی عرصہ کھیلا ہوں. میرے ساتھ بلکہ یاسر اختر جو کیا کہتے ہیں جو گلوکار ہیں وہ بھی میرے ساتھ, ہم ہیپی ہوم کے پیچھے ایک مسجد والا گراؤنڈ ہوتا تھا, وہاں ہم کھیلا کرتے تھے. اور عالی روڈ پہ کیوں شروع میں ادھر ہی رہا ہوں میں, تو کرکٹ کا شوق تھا, باقی تو نہیں تھا. باقی کرکٹ کا پھر اس زمانے میں جو ہے نا وہ VCR وغیرہ نیا آیا تھا, تو ہم کوشش کرتے تھے کہ بھائی VCR لے لیں تو فلم کے پیسے کو نہ دیں. فلمیں دیکھتے تھے کبھی نہیں, کبھی کبھار. وہ تو آپ کو پتا ہے اس زمانے میں تو VCR بھی رینٹ پہ ملتا تھا, فلم بھی رینٹ پہ ملتی تھی. وہ ویسے سنیموں میں فلمیں دیکھتے تھے, کبھی کبھار چلے گئے. ایکشن فلمیں اردو کی زیادہ دیکھتے تھے اس زمانے میں. آپ کو پتا ہے آپ کو جھگڑے کرنے کا کوئی شوق تھا کیا؟ جھگڑے کرنے کا شوق نہیں تھا مجھے. ایک چیز آتی ہے نا اس کے اندر آپ کا, ایک تو مجھے وہ فلم دیکھنے کا بڑا شوق تھا, اس میں چور پولیس والا, ہاں وہ بڑا شوق تھا مجھے. پھر وہیں سے مجھے جو ہے نا وہ ایکٹر بننے کا شوق ہوا آپ کو فلمیں دیکھ کے اکثر نوجوانوں کو؟ ہاں, میں نے کچھ عرصہ میں نے ایکٹنگ بھی کی ابا کے پیسوں سے. ابا کے پیسے یہ تھا, ہم ایکٹنگ کیا کرتے تھے, ہم شو خرید کیا کرتے تھے. تو ایکٹنگ میں مجھے لانے والے خالد حسین رضوی ہیں. اسٹیج ڈراموں میں ان کے ساتھ کافی کام کیا. عمر شریف کے ساتھ کون سے ڈرامے کیے, کیا نام تھا؟ بہت سارے ڈرامے کیے. اس فلیٹ کلب ہوتا تھا زمانے میں, ریو ریکس ہوتا تھا, تو اس میں عمر شہزاد رؤف لالا ان لوگوں کے ساتھ سب سیکھتے تھے ہم لوگ. تو یہ تو بڑے ہوتے تھے. اس طرح کے کردار کیے, چھوٹے چھوٹے کردار مختلف کیے ہیں. کتنے ڈراموں میں کام کیا اداکار؟ میں نے 87 88 10 ایک سال تک ڈراموں میں کرتے رہے. پھر میں PTV, آپ کو پتا ہے زمانے میں صرف PTV ہوتا تھا, تو میں نے 2-3 ڈرامے PTV کے چھوٹے چھوٹے. ہماری دوست کی بہن ہوتی تھی زردہ علی رضوی صاحب کی بیگم, پروڈیوسر ہوتی تھی, وہاں چھوٹے چھوٹے. آپ کو پتا ہے وہ تو گزر جاؤ تب بھی اداکاری ہوتی تھی. PTV کی بڑی لائنیں لگتی تھیں وہاں پر. میں PTV گیا بھی کچھ دن پہلے, تو PTV بالکل سنسان پڑا تھا. پھر اس کے بعد NTM آ گیا, پھر اپنے کام میں لگ گئے, پھر ڈرامے چھوٹ گئے, اداکاری چھوڑ دی. پھر آج آپ پہلی بات کافی دوستوں کو پتہ چلا کہ آپ ایکٹر بھی رہے ہیں. ایکٹر بھی اسٹیج پہ کافی کام کیا ہم نے. فلموں میں کام نہیں کیا؟ نہیں, فلموں میں میں نے کام کیا تھا, لیکن وہ فلم پھر یہاں پر چلی نہیں. خالد حسین صاحب کے ساتھ ایک فلم بنی تھی ہیروئن پہ, ٹریفک میں تھوڑا سا وہ تھا, لیکن پاکستان میں نہیں چلی, بینڈ تھا پاکستان میں اس کو, تو اس میں کیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سب سے بہتر, وہ کہتے ہیں نا سب سے بہتر آپ کو جو ہے نا وہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو ایک چیز کرنی ہوتی ہے کہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں. اب ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہر کام بندوں کو شروع میں ہوتا ہے, بڑے لوگوں سے ملنے کا شوق ہوتا ہے. تو اس زمانے میں بہت سارے ہمارے دوست ہیں جن کو ہم نے ملوایا, لیکن بات یہ ہے کہ اس زمانے میں شوق ہوتا تھا. لیکن یہاں صحافت میں آنے کے بعد ہر چیز آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے, سب ہاتھ میں آ گئی ہے. مطلب جب شوبز میں رہتا ہے تو بہت ساری اداکاروں سے آخری لڑتی ہے, کس سے لڑی آپ؟ کسی نے نہیں لڑی. ایسے کیسے ہوتا ہے؟ جیسے آپ خود ماشاء اللہ خوبصورت ہے, پر کسی نے آپ پہ کوئی ڈورے ڈالے, ایسے ہو نہیں سکتا. آپ نے خوبصورت ماشاء اللہ ہینڈسم حسین جواب, اور آپ پہ اداکار ڈورے نہیں ڈالے, ایسے کیسے ہوتا؟ نہیں ایسا نہیں ہوا. ہم بڑے بابے سے چھپ رہے, بڑے سیدھے سادھے ہوتے تھے. تو بڑا اچھا, مجھے ایک خاتون ہوتی تھی PTV کی, ان کے ساتھ میں نے ایک ڈرامہ کیا تھا, وہ تھا مردہ 1.25 لاکھ کا. وہ میڈم روشن تھا, بہت سینئر اداکار. تو میں ٹیڑھا کھڑا ہوتا تھا نا, ایک ٹانگ ہوتا ہے جب کھڑے ہوتے ہو آپ اسٹیج پہ تو ایک ٹانگ ٹیڑھی کر لیتے ہو, تو آ کے میرے گھٹنے میں مارتی جاتا تو آ کے سیدھا کھڑے ہوتے ہو. تو پتہ اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے, آپ اسٹیج دونوں ٹانگوں میں کھڑا ہوتے ہیں, تو آپ تھوڑا کرتے ہو تو اوپر نیچے کر لیتے ہو. اس میں بڑا مجھے ان سے بڑا سیکھنے کو ملا تھا. مجھے بڑی اچھی جنت نصیب کرے. اور باقی اس طرح چلتا رہا. آپ نے نہیں مانا کہ کوئی اداکار عشق ہو, باقی عشق کوئی نہیں کیا. میری بہت چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی. حسین جمیل نوجوان اور عشق نہیں کریں گے, تو میرے خیال میں چھپنے والی بات ہے. تو بات نہیں ایسا نہیں. تو چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی ہمارے. چھوٹی عمر میں شادی, میری شادی جو نکاح میرا جو شادی ہو گئی تھی وہ کوئی 12-13 سال کی عمر میں ہو گئی تھی. اور جب رخصتی ہوئی میری کوئی چھوٹے بچے کی شادی ہو گئی. ہاں, ہمارے یہاں اصول الٹا ہے. ہمارے یہاں جو وہ چلتا پیری مریدی والا کیس بہت چلتا ہے. تو مولوی نکاح نہیں پڑھا رہا تھا, تو میرے تایا نے گھر نکال دی. تو مولوی نکاح پڑھا دے, انہیں گولی مار. میں نکاح پڑھا دیتا ہوں, لیکن آپ کو
जो निकाह नामा है वो मैं 88 में लिखा, 81 में लिखा हुआ, जवान हो जाए। 88 में निकाह नामा मिला, फिर मेरी वाइफ की रुखसती हो गई 88-89 में, तो 91 में मेरी इसलिए आपके बच्चे और बेटे बेटी और बेटे भाई बहन लग रहे हैं। हाँ ऐसा इस वजह से कुछ होता है। मेरी बड़ी बेटी को अक्सर लोग कह देते हैं कि इसकी बहन है, बहन है, इसलिए लगते हैं। माशाल्लाह से। बचपन की शादी है। तो जो हमारी बहन है भाभी, क्या वो भी आपकी उम्र की थी या बड़ी थी आपसे? थोड़ी छोटी थी मुझसे, आप 3-4 साल छोटी, 2-3 साल छोटी थी। मेरी फूफी तो आपके 12-13 साल शादी, उसकी 9 साल 8 साल 9 साल हो गई। तो ये फिर शादी जुर्म नहीं है कि छोटे बच्चों की शादी का? नहीं, शादी करना तो मेरी फूफी और दोनों बहन भाई थे मेरे वाले और फूफी, तो उनका ये था कि भाई शादी कर दो, लड़की नहीं चाहिए। आप कम साल करने वाली बात होती है बहन भाई का। इस तरह से हाँ, तो वो फिर ज़ाहिर है वो 81 में तभी हुई। इसने पिस्टल दिखा दिया आपकी शादी में? नहीं, मेरे ताया ने, मेरे ताया लबरदार होते थे ज़माने वहाँ पर, तो उन्होंने गन दोनों ने आपकी बंदूक। शादी पे भी एक फिल्म बननी चाहिए। हाँ, तो और ये स्टोरी कोई मेरे घर में सुन रहा है, देख रहा है, तो शाह साहब की शादी का एक बड़ा मंजर है कि 9 साल की बीवी और 12 साल का दूल्हा। तो ये खुद एक बड़ी कहानी बन रही है। तो आजकल इस हवाले से पाबंदी है। बंदी मैं कराची आ गया, फिर 10 साल उधर अपने अपनी वालदा के साथ रही, फिर 98 में था वो आई कराची। 91 में मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई, छोटे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं मेरे, पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ चुके हैं। आपने कितनी तालीम हासिल की? मैंने BA किया है, BA। कोई रो के कोई आपको म्यूजिक से भी काफ़ी अच्छा लगाव है? सुनता हूँ सुनते हैं? शौक से, क्या चीज़ें सुनते हैं? पुरानी गज़लें सुनता हूँ मैं शौक से। आप कभी खुद भी गुनगुनाते हैं? मुन्नी बेगम को सुनता हूँ, पंचक उदास को सुनता हूँ। क्या आपको कुछ आज की सुना भी देगा? नहीं, मुझे आता ही नहीं गाना। बड़ा ज़बरदस्त गाते हैं, आवाज़ बचा। नहीं। छपा है मेरे का बहुत सारी चीज़ें। नहीं, वाकई मुझे लग रहा है साहब के साथ बैठ के असर हो गया है। आप बिल्कुल मार्केटिंग वाले का नहीं, बिल्कुल से बार बार कुछ सुनाना चाहिए। नहीं, मुझे गाना तो नहीं, मतलब उससे ऐसी मतलब सुनने का शौक है, सुनता हूँ शौक से। नहीं सुनाना चाहते। और इसके अलावा क्या आपकी हॉबीज़ है? बस अब तो वही है, घर, बच्चे, ऑफिस, काम। तो आपके बाद में बच्चे आपको हो जाते हैं ना, आप ऑलरेडी उस पर लग जाते हो, आप सीधा काम 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 भाग रहे हो, रोज़ाना भाग रहे हो। तो आप शाह हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद की जनाह के कॉल पे काम 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 वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आखिरी कोई बात जो आप कहना चाहें? मैंने क्या कहना, बस मैं बात यह है कि बिज़नेस मेन चीज़ है। बिज़नेस चले तो हमारे लोग चलें, बिज़नेस का इंडस्ट्री का पहिया चलेगा। तो इस पर गवर्नमेंट से अपील करता हूँ मैं, गवर्नमेंट से भी और फेडरल गवर्नमेंट से भी, कि न्यूज़पेपर्स को इंडस्ट्री की सपोर्ट करें, ताकि हम जैसे लोग और हमारे जो बहुत सारे बेरोज़गार हो गए हैं जर्नलिस्ट दोस्त, उनकी हेल्प हो, उनके जॉब्स मिलें। तो सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को संभाल लें। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री तबाही की तरफ जा रही है, इसको संभाल लें। मेहरबानी सैयद तुराब शाह साहब, आज हमारे साथ जो गपशप हमने की है अखबारी सनत और मार्केटिंग के हवाले से, अखबारी सनत के अंदर जो मसाइल बढ़ रहे हैं कोरोना के बाद, उस हवाले से तो थोड़ी सी हमने गपशप की है शाह साहब की शादी के हवाले से। और पता चला कि जी वो शादी हो फिल्म बननी चाहिए। और साथ साथ ये भी पता चला कि शाह साहब अदाकार भी रहे, जो हमें खुद फितरी हसी की दोस्ती में भी पता नहीं चला। तो लेकिन ये आपको सुन के हैरत होगी, और किसी आने वाले वक्त में कोई अच्छा थिएटर हो तो शाह साहब से एक्टिंग के लिए परफॉर्मेंस दी जा सकती है। अच्छी फिल्म के लिए इस पर इजाज़त दें। आने वाले किसी मेहमान के साथ, शाह साहब के साथ और मज़ीद आने वाले किसी प्रोग्राम में कहीं टच करेंगे। तब तक इजाज़त, अल्लाह। थैंक यू भुट्टो साहब।